السلام علیکم دوستو، قبر کی پہلی رات ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اے غافل، میرے پیش آنے سے پہلے مجھ سے واقف ہو جا، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں، یاد رکھ تجھ کو اور سب کو عنقریب پیش آ کر رہوں گی۔ اپنے پیش آنے سے پہلے میں نے تجھے خبردار کر دیا ہے، میں خاک کے نیچے سخت اندھیری رات ہوں، لہٰذا روشنی کا سامان اور اعمال صالحہ کا چراغ لے کر آنا۔ 5 وقتہ نماز، نماز تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے میرے اندر چراغ روشن ہوگا۔ کر زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر، اونچے اونچے یہاں تو بنوائے محل۔ روشنی کی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنگی و تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونقتا رہا، حالانکہ تو یہ جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا اور ساری عمر غفلت میں برباد کر دی، لہٰذا اب بھی جاگ جا، ذرا خواب غفلت سے ہوشیار ہو۔ خبردار میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی اصل اور آخری منزل کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا اور مقصد بھول گئے ہیں، ہم اپنی جاگنی کے آنے والی سختی کے وقت کو بھول گئے ہیں، ہم اپنی موت و قبر اور وہاں کی تنگی اور بے بسی کو بھول گئے ہیں، ہم قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت کو بھی بھول گئے ہیں، ہم قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور خداوند تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے والے دن کو بھول گئے ہیں، ہم پلصراط پر سے گزرنے اور دوزخ کے عذاب کا خوف و خطرہ بھول گئے ہیں، ہم دنیا اور دنیا کے مال و خیال اور اس کے کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے ہیں، ہم دنیا کے حرص و طمع اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، ہم دنیا کے بندے اور اعمال کے اعتبار سے گندے بن گئے ہیں، دنیا ہماری طبیعت میں رگ رگ میں رچ بس گئی ہے، اس لیے موت سے ہمیں نفرت ہے، قبر سے ہمیں وحشت ہے، موت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی سامان ہے، نہ ہی بھول کر بھی اس کا کبھی کوئی خیال آتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند ہے۔ وہ شخص جو رنگینیوں اور عیش و عشرت میں پڑا ہو، خدا تعالیٰ کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز اور رشتہ دار، دوست و یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچے کہ وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح سے ان کے جنازے کو چارپائی پہ لا جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جو کل بڑی شان و شوکت سے بن سنور کر کوٹھیوں اور محلوں میں رہا کرتے تھے۔ آہ، تم کو ان پر کچھ بھی رحم نہ آیا اور ان پر ذرا بھی ترس نہ آیا، جو کل تم پر فدا ہوتے تھے اور جان دیتے تھے۔ آہ، تم نے ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی، اب مٹی نے ان کی شکل و صورت کا کیا حال کر دیا ہوگا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ کر دیا ہوگا۔ آہ، کس طرح سے وہ اپنی بیوی بچوں کو یتیم اور اپنے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں اور دوستوں یاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کہ اپنا اور رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔